سب قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو وہ چاہے کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دے دے، اگر وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں دے دے، اور اگر وہ چاہے تو اولاد سے محروم رکھے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس مطہر معطر پر کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ہماری رہنمائی کا بندوبست کیا اور جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جس کے آنے سے انسانوں کو جینے کے طور طریقے اور سلیقے آ گئے، اور جس کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین گرامی، دین اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس دین میں زندگی کے ہر گوشے کی رہنمائی موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن پاک کو نازل فرما کر رہتی دنیا تک لوگوں کی رہنمائی کے سامان کا انتظام کر دیا کہ جب کبھی کسی کو رہنمائی کی ضرورت پڑے تو وہ قرآن پاک کی طرف رجوع کرے، قرآن پاک کی طرف رخ کرے۔ رہنمائی کرنے والا اور ہدایت کے راستے پر چلانے والا اور خیر و شر میں تفریق کرنے والی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن پاک ہے۔ اور اللہ نے اپنے پیغمبر کو نبوت عطا کر کے اس امت پر بہت بڑا احسان کیا، اور پھر اس احسان کا تذکرہ اپنی کتاب میں بھی کیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ کا احسان ہے مومنوں پر کہ اللہ نے ان میں ایک رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے ہے۔ پھر اس رسول کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نکلنے کا حکم دیا، دعوت دینے کا حکم دیا۔ پھر اس پیغمبر نے انہی لوگوں میں رہتے ہوئے ان کو رہنمائی اور ہدایت اور صراط مستقیم پر چلانے کے لیے واعظ کیا، نصیحت کی، دعوت دی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہی کی طرح زندگی گزارتے ہوئے، انہی کے طریقوں کو اپناتے ہوئے، انہی کے درمیان میں رہتے ہوئے جو جو ضرورتیں لوگوں کو پیش آتی تھیں وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی پیش آتی تھی۔ آپ نے لوگوں کی ایک ایک ضرورت کے لیے رہنمائی رہتی دنیا تک کتابوں کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر آپ کی معلومات اور آپ کی رہنمائی امت تک پہنچ چکی ہے کہ جب امت کسی بھی معاملے کے اندر اپنا کردار ادا کرنے لگے
تو وہ پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی لے لے۔ آج ہمارے ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانات بھی موجود ہیں، ہمارے پاس کتاب اللہ بھی موجود ہے، ہمارے پاس پیغمبر کی حدیث بھی موجود ہے، اور وہ حدیث جس کے اندر آپ کی زندگی اول تا آخر اور آپ کے شب و روز اور آپ کے معاملات، آپ کی عبادات، آپ کی تجارت، آپ کا واعظ، آپ کی دعوت، آپ کا جہاد اور آپ کے تمام معاملات کو آج ہم تک حدیث کی کتابوں کے ذریعے سب کچھ پہنچ چکا ہے۔ اس لیے جب ہمیں زندگی کے اندر کوئی بھی قدم اٹھانا ہو تو ہمیں پہلے اللہ کی کتاب سے اور نبی کے فرمان سے رہنمائی لینی چاہیے۔ غلطی ہوتی ہی تب ہے، فساد ہوتا ہی تب ہے کہ جب ہم قدم اٹھا لیتے ہیں، لیکن قدم اٹھانے سے پہلے نہ کتاب اللہ کی رہنمائی لی، نہ حدیث رسول کی رہنمائی لی۔ جب انسان اپنی بنیادوں کو چھوڑ کے آگے بڑھتا ہے پھر منہ کے بل گرتا ہے، اور جب مسلمان کتاب و سنت کو چھوڑ کے آگے بڑھتا ہے، اللہ کے قرآن اور حدیث کو پس پش ڈال کے فیصلہ لیتا ہے، تو پھر وہ بھی منہ کے بل گرتا ہے، وہ بھی منہ کے بل گرتا ہے، ناکام و نامراد ہوتا ہے، خسارے اور گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔ وہ مسلمان جو زندگی کے اندر اہم پہلو ہو، چاہے کم ترین پہلو ہو، وہ قدم اٹھانے سے پہلے اللہ کی کتاب سے اور نبی کے فرمان سے رہنمائی لیتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں آج فساد کی میجر وجوہات میں سے یہ وجہ موجود ہے کہ ہم کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی نہیں لیتے، ہم قرآن کو نہیں دیکھتے، ہم حدیث کو نہیں دیکھتے، اپنی من مرضی، اپنی خواہشات، اپنے جذبات اور اپنی عادات، اپنے رسم و رواج اور اپنے معاملات۔ حالانکہ ایک مسلمان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے کہ اپنی زندگی میں اگر کسی کو مشعل راہ سمجھے تو وہ قرآن پاک اور حدیث رسول ہونی چاہیے۔ اور انہی معاملات میں سے ایک معاملہ نکاح کا ہے، وہ نکاح جو سنت ہے، جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح، شادی کرنا، بیاہ کرنا یہ میری سنت ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جس نے میری سنت سے بے رغبتی اختیار کی وہ مجھ سے نہیں، وہ مجھ سے نہیں۔ اور آج ہمارے ہاں اس سنت کو کس طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے، اور اس سنت طریقے کو ادا کرنے کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمان بھی جاری کیے ہیں۔ آپ نے صحیح طریقے سے اس سنت کی ادائیگی کرنے کے لیے قرآن پاک میں اللہ نے آیات کو بھی نازل کیا ہے، لیکن آج ہوتا کیا ہے؟ آج ہم مغرب میں رہنے والے لوگوں سے متاثر ہو کر، آج ہم لبرلزم، آزاد خیال لوگوں سے متاثر ہو کر اسلام کے اندر آزادی کے نعرے لگا کر اپنے ہی معاشرے کے اندر فساد کے بیج بو رہے ہیں، بلکہ بیج تو بوئے گئے ہیں اور ان کا پھل بھی سامنے آ رہا ہے، اور وہ فساد کی شکل میں سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح مغرب سے متاثر لوگ، آزادی کا نعرہ لگانے والے، روشن خیالی کا نعرہ لگانے والے، اور عورت اور مرد کے اندر یکساں حقوق کا نعرہ لگانے والے، آزادی نسواں اور حقوق نسواں کا نعرہ لگانے والے، آج ان لوگوں نے مسلم معاشرے کے اندر ایک نکاح جیسے عظیم عمل کو بگاڑ دیا ہے، اور آج مسلمان کی بیٹی بھی ان کی چال اور سازش سے محفوظ نہیں رہ سکی۔ مسلمان کی بیٹی بھی آج کہتی ہے میں آزاد ہوں، اپنی مرضی سے میں جس سے چاہوں شادی کروں، میں جہاں چاہوں جاؤں، جس کو چاہوں اپنا خامد بناؤں، میرے ماں باپ کون ہوتے ہیں مجھے پوچھنے والے، میرے گھر والے کون ہوتے ہیں مجھے پوچھنے والے۔ آج یہ اثر اور یہ زہر مغرب سے چلتا چلتا، یورپ سے چلتا چلتا، امریکہ سے چلتا چلتا آج مسلم ممالک کے اندر بھی آن پڑا ہے،
اور مسلم ممالک کے اندر بھی اس زہر نے اپنی جگہ بنا لی ہے کہ آزادی کے نعرے اور مسلم معاشرے کے اندر مسلمانوں کی بہنیں اور مسلمانوں کی بیٹیاں بھی ان کے نقش قدم پر چلتی نظر آ رہی ہیں، اور نکاح کے معاملے میں اپنے آپ کو اس قدر آزاد باور کرواتی ہیں کہ جس طرح مغرب کے اندر یہ نعرہ حقوق نسواں کا نعرہ، آزادی نسواں کا نعرہ کہ خواتین کو آزادی ملنی چاہیے، یہ کوئی اسلامی نعرہ نہیں، یہ بے حیائی کا نعرہ ہے، کیونکہ اسلام نے تو پہلے سے ہی عورت کو حقوق دے رکھے ہیں۔ اسلام نے تو پہلے سے ہی عورت کو جو آزادی چاہیے تھی وہ عطا کر رکھی ہے، لیکن پھر اگر عورت یہ مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے آزادی چاہیے، نکاح میں آزادی چاہیے، مجھے میرے والدین نہ پوچھے، مجھے میرا بھائی نہ پوچھے، مجھے میرا باپ نہ پوچھے، میں جیسے چاہوں شادی کروں، میں جس سے چاہوں شادی کروں، یہ نعرہ ایک مسلمان عورت کا نہیں ہو سکتا۔ یہ مغرب میں رہنے والی وہ عورت کہ جس کی ماں اس کی ماں نہیں، جس کا باپ اس کا باپ نہیں، جس کا بھائی اس کا بھائی نہیں، جہاں نہ کوئی خاندان ہے، نہ کوئی محبت ہے، نہ پیار ہے، نہ اجتماع ہے، نہ اکٹھ ہے، نہ رشتہ داریاں ہیں اور نہ تعلقات ہے۔ ہر فرد اپنی زندگی میں اکیلا ہے، مفاد پرست ہے، ایک دوسرے سے کوئی اسے سروکار نہیں۔ وہ معاشرہ جو جہنم کی زندگی گزار رہا ہے، جو دوزخ کے راستے پر چل رہا ہے، اس معاشرے کے اندر اس آزادی کا نعرہ لگایا گیا تھا، اور اس آزادی کے نعرے کی وجہ سے آج اس معاشرے کے اندر طلاق کی شرح بھی بڑھ گئی ہے، آج اس معاشرے کے اندر زنا کی شرح بھی بڑھ گئی ہے، آج اس معاشرے کے اندر بغیر نکاح کے عورت اور مرد کا ساری زندگی اکٹھا رہنا بھی عام ہے، آج اس معاشرے کے اندر پیدا ہونے والے بچے کو یہ نہیں پتا کہ میرا باپ کون ہے، آج اس معاشرے کے اندر عورت کو یہ نہیں پتا کہ میری ذمہ داری کس پر ہے۔ عورت بھوکی مرتی ہے، مر جائے، اسے کھلانے والا کوئی نہیں۔ ہرگز یہ اسلام کا تصور نہیں۔ اسلام تو وہ ہے جو عورت کو گھر میں رہنے کا حکم دیتا ہے، اسلام تو وہ ہے جو عورت کو اچھی جگہ اچھے طریقے سے نکاح کر کے اس کے گھر میں پہنچانے کا حکم دیتا ہے، اسلام تو وہ ہے کہ جب عورت بچی ہے، بیٹی ہے، تو باپ اس کے نان و نفقے کا ذمہ دار ہے، جب عورت بڑی ہو گئی ہے، شادی اور بیاہ ہو گیا ہے، تو اس کا خاوند اس کی ذمہ داری اٹھائے گا، اس کا خاوند اس کا نان و نفقہ اور گھر کا اور رہائش کا انتظام کرے گا۔ ساری زندگی عورت کی ذمہ داری اسلام نے مرد پر ڈالی ہے، عورت کو 1 روپیہ بھی کمانے کی ضرورت نہیں، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ لیکن آج وہ اثر ہمارے معاشرے کے اندر آ گیا۔ کیا ہوتا ہے؟ ہماری عورتیں ذرا سا پڑھ گئی، ڈگریاں لے لی، جی ہم بھی کمائیں گی، ہم بھی جاب کریں گی، ہم بھی نوکری کریں گی، ہم بھی کمانے کی ذمہ داری اللہ نے عورت پر رکھی نہیں ہے۔ عورت ساری زندگی 1 روپیہ بھی نہ کمائے، اس سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ عورت کو تو گھر کے اندر بیٹھ کے ملکہ جیسی اور شہزادی جیسی زندگی گزارنے کا اسلام نے حکم دیا۔ اس کی ہر ضرورت گھر میں بیٹھے پورے ہوگی۔ لیکن پھر بھی اگر عورت کہے کہ مجھے آزادی چاہیے اور مجھے ویسی زندگی چاہیے جیسی ویسٹ کے اندر، جیسی مغرب کے اندر عورت زندگی گزار رہی ہے، جہاں نہ لباس کی فکر ہے، جہاں نہ پردے کی فکر ہے، جہاں لباس پورا پہننا اور پردہ اور برقع پہننا قانوناً جرم شمار ہوتا ہے، آج ایک مسلم معاشرے میں رہنے والی عورت اور لڑکی، یہ نئی نسل اور جدید نسل یہ کیا کرتی ہے؟ ان کو اپنا آئیڈیل سمجھ کر ان کا فیشن، ان کے لباس، ان کا طریقہ زندگی اور ان کا طریقہ رہن سہن اپنانے کی کوشش کرتی ہے، پھر یہ اس زندگی کے اندر مسلسل دلدل میں دنستی جاتی ہے۔ پھر یہ کہتی ہے مجھے کسی نے پوچھا نہیں، پھر یہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حضرات یہ بات یاد رکھیں، اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے، اسلام نے فطرت کو سامنے رکھا ہے، اسلام نے فطرت دیکھی ہے کہ مرد اور عورت اگر پیدائشی اعتبار سے، اگر جسم کی ساخت کے اعتبار سے ایک نہیں، دونوں برابر نہیں، تو پھر دونوں کی ذمہ داریاں اور حقوق کی برابر نہیں ہے۔ دیکھیں اسلام نے اگر عورت پر 1 روپے کی ذمہ داری نہیں رکھی تو وہ ساری کی ساری ذمہ داری مرد پر ڈال دی ہے۔ اسی لیے تو وراثت کے موقع پر عورت کو آدھا حق ملتا ہے، مرد کو دگنا ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مرد پر معاشی ذمہ داریاں ہیں۔ عورت کو جو آدھا حق ملا ہے، اگر وہ ساری زندگی کسی کو نہ دے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ اس پہ نان و نفقے کی ذمہ داری نہیں ہے۔
لیکن آج ہوتا کیا ہے، اس معاشرے کا جب اثر آیا، اس معاشرے کا جب زہر آیا، تو ہماری گھر کی بیٹیوں نے اور ہمارے بہن بیٹیوں نے اور مسلم معاشرے کے اندر یہ پڑھنے والا جدید طبقہ اور یہ نئی نسل نکاح کے اندر، شادی کے اندر اس قدر آزاد خیال ہو گئی ہے کہ اپنی مرضی سے کورٹ میرج، لو میرج، سیکرٹ میرج، خفیہ شادی اور گھر والوں کو بتائے بغیر شادی اور گھر سے بھاگ کر شادی، گھر والوں کو پتہ نہیں چلا لڑکی بیاہ کے بھی آ گئی، گھر والوں کو پتہ نہیں چلا لڑکے نے شادی بھی کر لی۔ اس قدر آزادی یہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ بتاؤ، مغرب کے وجود سے پہلے، مغرب کے اس نعرے سے پہلے، یہ جو حقوق نسواں کا نعرہ ہے، یہ جو آزادی نسواں کا نعرہ ہے، اس سے پہلے تاریخ انسانی میں آپ کو مثالیں نہیں ملیں گی کہ کسی لڑکی نے اپنے گھر سے بھاگ کر شادی کی ہو، کسی لڑکے نے بن بتائے بھاگ کر شادی کر، اپنے والدین کو لڑ کر جھگڑ کر۔ ہمارے سامنے مغرب کا معاشرہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا آئیڈیل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ معاشرہ ہے۔ اس معاشرے کے اندر کیا تھا؟ اس معاشرے کے اندر پیار تھا، محبت تھی، بیٹی کی عزت تھی، بہن کی عزت تھی، حیا تھا، اور اس معاشرے کے اندر چلن اور رہن سہن میں حیا کے تقاضوں کو پورا کیا جاتا تھا۔ اس معاشرے کے اندر اگر بیٹیوں کی شادی اور نکاح کیا جاتا تھا تو والدین کی مرضی سے ہوتا تھا۔ اسلام نے دونوں چیزوں کا اعتبار کیا ہے۔ لڑکی کو گھر سے بھاگنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اسلام نے کہا ہے کہ شادی وہاں ہوگی جہاں لڑکی بھی راضی ہو اور لڑکی کے والدین بھی راضی ہوں۔ بس اوقات ہوتا ہے نا بھاگنے کی، گھر سے بھاگ جاتی لڑکی، آزاد خیال۔ اور پھر ہمارے حکومتیں اور ہماری عدالتیں اور اسی طرح ہمارے کچھ فقہا ایسے جرائم پر ان کو دلائل مہیا کرتے ہیں، دلائل مہیا کرتے ہیں کہ جی درست ہے، درست ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ولی نہ بھی ہو، باپ نہ بھی ہو، ماں پاس نہ بھی ہو، بھائی نہ بھی ہو، پھر بھی شادی ہو جاتی ہے، جائز ہے۔ حالانکہ یہ سراسر حرام کام ہے، سراسر حرام کام ہے۔ صرف عدالتی نہیں، صرف مغربی نہیں، بلکہ بعض فقہا نے بھی اس پر جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رہتی دنیا تک کے لیے اعلان کر دیا، مسلمانوں کی بہنوں اور بیٹیوں کو یہ پیغام دے دیا، امت کی تمام عورتوں کو مخاطب کر کے آپ نے فرما دیا، سن لو، اگر کوئی عورت اپنے ولی، اپنے باپ اور اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اور ان کی عدم موجودگی میں ان سے چھپ کر نکاح کرتی ہے، شادی کرتی ہے، تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ کہا کہ اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اسلام کی نظر میں اس کا نکاح کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور آج مغرب کے اندر یہ چل رہا ہے، مغرب کی رسم ہے، مغرب کا رواج ہے، یورپ کا، امریکہ کا۔ وہ لوگ جن کو طہارت کرنے کا نہیں پتہ، جن کو طہارت حاصل کرنے کا نہیں پتہ، وہ لوگ جن کو کھانے پینے کا نہیں پتہ، جن کو نہ حلال کی تمیز ہے نہ حرام کی تمیز ہے، آج مسلم ممالک میں بسنے والی لڑکی ان کے نقش قدم پر چلتی چلتی اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر لیتی ہے۔ مجھے بھی آزادی ہونی چاہیے، میری مرضی کے مطابق میری شادی۔ اسلام نے مرضی کا لحاظ رکھا ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ لڑکی راضی نہ ہو اور آپ زبردستی نکاح کر دیں، یہ نکاح بھی درست نہیں ہے۔ لڑکی کی رضا اسلام نے اول رکھی ہے، لیکن رضا کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکی کہے کہ میں اپنی مرضی سے شادی کر لوں۔ حضرات یاد رکھو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے نکاح کو باطل کہا ہے، اور جب آپ نے باطل کہہ دیا تو اس نکاح کے اندر کبھی بھی خیر نہیں ہو سکتی۔ یہ نکاح لمبی عمر کا نہیں ہوتا، یہ تادیر قائم نہیں رہتا، اس کی بنیادیں کمزور ہیں۔ اس نکاح کے بعد جو فساد پیدا ہوتے ہیں، خاندانوں میں لڑائیاں، خاندانوں میں جھگڑے اور معاشرے کے اندر فساد اور زنا بھی عام، پھر عورت اپنی آزادی کے نام پر راستوں پہ نکلتی ہے، بے پردگی کو بھی عام کرتی ہے۔ جب اس نکاح کو ہم جواز کا فتویٰ دے دیں گے، جواز کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے، تو ہمارے معاشرے کے اندر خیر باقی نہیں رہے گی، اور ہماری عدالتوں کے اندر بھی نکاح کر دیا جاتا ہے۔
جھوٹے گواہ، جھوٹے ولی، بناوٹی گواہ، بناوٹی ولی، بناوٹی سائن کر کے، سگنیچر کر کے اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لے لیتا ہے۔ بتاؤ اسلام کے اندر ایسا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اسلام ہرگز اس فساد کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اسلام تو وہ دین ہے کہ جس نے لڑکی کو باعزت طریقے سے والدین کی موجودگی میں، والدین کی رضا کے ساتھ، اور اسی طرح لڑکی کی رضا کے ساتھ اس کے نکاح کا حکم دیا ہے۔ اگر لڑکی راضی نہیں تو نکاح نہیں ہوگا۔ اسلام نے جو حق چاہیے تھا لڑکی کو وہ پہلے سے عطا کر دیا ہے۔ لڑکی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جہاں شادی کرے اپنی رضا سے کرے، تو اسلام نے پہلے سے حق ادا کر دیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت خنسا بنت خدام رضی اللہ تعالی عنہا صحابیاں ہیں، یہ سیبہ تھیں۔ کیا ہوا، ان کے والد نے ان کی مرضی کے بغیر ان کی شادی کر دی، نکاح کر دیا۔ یہ راضی نہیں تھیں، ان کو پتہ چلا کہ میرے والد میرا نکاح کر چکا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی عدالت میں آ گئیں، آ کے کہا اے اللہ کے رسول، میرے باپ نے ایک فلاں جگہ پر فلاں آدمی سے میرا نکاح پڑھوا دیا ہے، نکاح کر دیا ہے، میں راضی نہیں، میں اس پر راضی نہیں، یہ نکاح میرا زبردستی پڑھایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بیٹھ کے کہا فرد نکاحہا، آپ نے خنسا بنت خدام کے نکاح کو باطل قرار دے دیا۔ کہا یہ نکاح ہوا ہی نہیں، اگر تیری مرضی نہیں تھی تو یہ نکاح نہیں ہوا۔ نکاح وہاں ہوگا جہاں لڑکی کی مرضی ہوگی، لیکن مرضی کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ لڑکی گھر سے بھاگ جائے۔ مرضی کا مطلب یہ ہے کہ والدین بھی راضی ہوں اور بیٹی بھی راضی ہو۔ شریعت نے دونوں چیزوں کا لحاظ رکھا ہے، اور کیا فرمایا، لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل، فرمایا ولی کے بغیر عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر لڑکی کی رضا ضروری ہے تو لڑکی کے والد کی رضا بھی ضروری ہے۔ اگر والد زندہ نہیں تو بھائی کی رضا ضروری ہے، بھائی نہیں تو چاچا نہیں تو والد کے بعد دادا کی باری ہے۔ کوئی بھی اس کا مرد رشتہ دار، محرم اور قریبی رشتہ دار جو سب سے زیادہ قریبی ہے، وہ اس کی شادی کی ذمہ داری اٹھائے گا اور باعزت طریقے سے اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو جو ہے وہ نکاح کے لیے روانہ کرے گا۔ لیکن آج کیا ہوتا ہے، ہم نے آزادی کے نعرہ لگاتے لگاتے اپنی اسلامی عزت اور اپنی ایمانی تربیت کو ہی کھو دیا ہے۔ لڑکیاں گھر سے بھاگ جاتی ہیں، خود نکاح کر لیتی ہیں، فقہا بھی جواز کا فتویٰ دے دیتے ہیں، عدالتیں بھی سگنیچر کر کے باعزت طریقے سے ان کو جو ہے وہ پروٹوکول مہیا کرتی ہیں۔ باقاعدہ یہیں پہ بس نہیں ہوتی، بلکہ اگر نکاح کرنے کے بعد لڑکی کے گھر سے بھاگنے کے بعد اگر والدین پیچھا کریں، والدین واپس لانے کی کوشش کریں، والدین تھوڑا سا ڈرائیں کہ ہماری بیٹی سیدھے راستے پر آ جائے، یہ کیا ہو گیا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، باقاعدہ پولیس کے ذریعے سے ان پر ظلم کیا جاتا ہے، ان کو روکا جاتا ہے کہ بھائی ان کی زندگی میں آپ مداخلت کرنے والے کون ہیں؟ آپ کی بیٹی نے اگر شادی کر لی ہے تو آپ مداخلت کرنے والے کون ہیں؟ ان کو کیا پتہ کہ ماں باپ کا کیا حق ہے اور ماں باپ کی کیا مداخلت ہے۔ اگر بیٹی کو ماں باپ نے نہیں پوچھنا تو اور کس نے پوچھنا ہے؟ اگر بیٹی کے گھر سے بھاگ جانے کے بعد ماں باپ نے پیچھا نہیں کرنا تو اور کس نے کرنا ہے؟ اور یاد رکھو، اگر آپ مغرب سے آئے ہوئے نعرے کے پیچھے لگ کے آج مسلمان کی بیٹی اگر یہ مطالبہ کرتی ہے کہ میں والدین کی عدم موجودگی میں چھپ کے نکاح کروں گی، تو وہ یاد رکھے کہ والدین کی نافرمانی کر رہی ہے، والدین کے حق کی تلفی کر رہی ہے اور والدین سے بغاوت کر رہی ہے۔ وہ کبھی بھی نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتی ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ والدین کو پیچھے چھوڑ کر خود نکاح کرنے والے، والدین کو چھوڑ کر آزادی اختیار کرنے والے، نہ دنیا میں کبھی ان کے لیے کوئی اچھی چیز ان کو حاصل ہوئی ہے، نہ آخرت میں ان کے لیے کوئی اچھا معاملہ ہوگا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، گھر سے بھاگ جاتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، فساد پھیل جاتے ہیں، وہ لڑکا اپنی باتوں میں پھنسا کر ایک مسلمان کی بہو بیٹی کو اور بہن کو گھر سے بھگا لے جاتا ہے۔ لڑکا بھی برا کام کرتا ہے، لڑکی بھی غلط کام کرتی ہے۔ ہوتا کیا ہے، لڑکی کمزور دل ہے، لڑکی باتوں میں آ جاتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کریں، اور والدین کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کا صحیح طریقے سے صحیح جگہ پر نکاح کریں اور نکاح میں ان کی رضا کو شامل کریں اور نکاح میں جو ہے وہ اسلامی طریقے کو اپنائیں۔ لیکن اگر
اس معاملے میں سستی ہو جائے، اگر والدین جبر شروع کر دیں، اگر والدین زبردستی شروع کر دیں، اگر والدین ظلم شروع کر دیں، اگر والدین لالچی بن جائیں، اگر والدین صرف مال اور دولت کو دیکھ کے اپنی بیٹی کو جہنم میں پھینکنے کی کوشش کریں تو بیٹی نکاح سے انکار کر سکتی ہے۔ اگر والدین اس حد تک پہنچ جائیں تو بسا اوقات پھر بیٹی گھر سے بھاگنے پر بھی مجبور ہو جاتی ہے۔ تو ہر طرح سے دیکھنا پڑے گا۔ مغرب سے آیا ہوا آزادی کا نعرہ بھی زہر ہے، اور والدین کا بے جا ظلم و ستم اور لالچ اور مفاد بھی ظلم ہے، اور عدالت کے اندر سگنیچر کر کے ان کو تحفظ دینا بھی ظلم ہے، اور فقہا کیا جواز کا فتویٰ دے کر اس نکاح کو شریعت کے مطابق قرار دینا بھی ظلم ہے، کیونکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نکاح کو باطل کہا ہے۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرما دیا، آپ نے فرمایا وہ عورت جو اپنا نکاح خود کرتی ہے، جو اپنا نکاح خود کر لیتی ہے، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا، آپ نے فرمایا جو عورت خود بھاگ کر اپنا نکاح کر لیتی ہے، ولی کی اجازت نہیں، ولی کو پتہ نہیں، وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت زانیہ ہے۔ اب خود حساب لگا لیں کہ زانیہ کیا کیا مطلب ہے۔ اس کا نکاح ہی نہیں ہوا، وہ جب تک اس مرد کے ساتھ تعلق رکھے گی وہ زانیہ کی حیثیت سے رہے گی۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عمر فاروق کے پاس ایک لڑکی اور لڑکا آئے، ساتھ میں ایک گواہ تھا، ایک مرد گواہ تھا، ایک عورت گواہ تھی۔ جب آئے تو آ کے کہا جی ہمارے پاس صرف 2 گواہ ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ سیدنا عمر نے کہا میں اس نکاح کو ہرگز جائز قرار نہیں دے سکتا، پہلے تو اپنے 2 گواہ پورے کرو، پھر ولی بھی ہونا چاہیے۔ کہا میں اس نکاح کو جائز قرار نہیں دے سکتا، اور اگر مجھ سے سننا چاہتے ہو تو میں اس نکاح پر رجم کی سزا دینے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ یہ نکاح نہیں ہے، یہ زنا ہے، اور اگر تم نے اس قدم کو اٹھایا تو میں اس میں مزید پیش قدمی یہ کروں گا کہ میں رجم کی سزا سنا دوں گا کہ تمہیں نہیں پتہ کہ نکاح کیسے ہوتا ہے، بیاہ کیسے ہوتا ہے۔ اسلام نے جو طریقے دیے ہیں وہ طریقہ یہ ہے کہ عورت اپنے گھر والوں کی رضا کے مطابق شادی کرے، اپنی آزادی کا اسے کوئی حکم نہیں۔ عورت تو گھر میں رہنے والی ملکہ ہے، عورت تو گھر میں رہنے والی شہزادی ہے، لیکن اگر مغرب کی وہ گندی عورتیں، وہ بے پردہ اور بے حیا عورتیں، اگر ان کا چلن انہوں نے اختیار کر لیا تو پھر اسلام اور یورپ اور کفر میں فرق کیا رہ جائے گا؟ جب گھر سے بھاگ گئے، والدین کی نافرمانی کی، پھر کبھی بھی خیر ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تب راضی ہوتا ہے جب والدین راضی ہوں، اور جب والدین ناراض ہو جائیں تو وہ رب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جو بیٹی اور بیٹا اپنے والدین کو ناراض کر کے شادی کر لیتے ہیں، گھر سے بھاگ کر بیٹی نکاح کر لیتی ہے، اپنے والدین کو ناراض کر دیتی ہے، بتاؤ اللہ اس سے راضی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ ناراض ہو جائے تو پھر اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ پھر جب وہ لڑکا جو اپنی باتوں میں وہ آوارہ مزاج، وہ آوارہ منش، جب اس لڑکی کو اپنی باتوں میں پھانس کر گھر سے بگا لے گیا، جب وہ اس کا ساتھ چھوڑتا ہے، اس کے بعد اس کے پاس صرف ایک راستہ باقی بچتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ خودکشی کا راستہ ہے۔ آئے دن اخبار میں خبریں دیکھتے ہیں، لڑکی گھر سے بھاگ گئی، لڑکے نے چھوڑ دیا، اب اس قدر ندامت ہوئی کہ گھر بھی واپس نہ پہنچی، راستے میں ہی خودکشی کر لی۔ پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ ایک تو یہ جرم کہ گھر سے بھاگ گئی، دوسرا یہ جرم کہ خودکشی کر لی۔ خودکشی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قتل نفسہ بشیء عذب بہ فی النار۔ آپ نے فرمایا جو بندہ کسی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کر لیتا ہے، آگ کے اندر وہ اسی چیز کے ساتھ عذاب کا شکار ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی بندہ بلند پہاڑی سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لیتا ہے، جہنم کے اندر وہ ہمیشہ اوپر سے آگ کے اندر چھلانگ لگاتا رہے گا۔ کوئی بندہ لوہے کا آلہ لے کے اپنے پیٹ میں مار کے خودکشی کر لیتا ہے، جہنم کے اندر وہ آلہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ جہنم کے اندر مسلسل اس کے ساتھ خودکشی کرتا رہے گا۔ کوئی زہر پی کر خودکشی کر لیتا ہے تو آپ نے فرمایا جہنم کے اندر وہ ہمیشہ وہ زہر پیتا رہے گا۔ تو خودکشی کرنا اس سے بڑا جرم ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے۔
اس لیے نکاح کے معاملے میں بے رحمی نہیں ہونی چاہیے، نکاح کے معاملے میں بالکل سستی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، رضا کے ساتھ، والدین کی رضا کے ساتھ، بھائی بہنوں کی رضا کے ساتھ، جہاں ماں باپ راضی ہوں وہاں نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ بسا اوقات بیٹی ہے، بچی ہے، دنیا نہیں جانتی، باہر نہیں گھومی پھری، اسے نہیں پتہ کہ میرا نفع کیا ہے، میرا نقصان کیا ہے، بسا اوقات والدین اس کے حق میں فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے خیر کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بیٹی ہے نا، بچی ہے، اپنے نفع نقصان کی مالک نہیں، اپنے نفع نقصان کو جانتی نہیں، سمجھتی نہیں، ضد کرے گی، آپ کسی نہ کسی طریقے سے اسے قائل کر کے، اسے سمجھا کر، جہاں اس کے لیے بہتر ہو وہاں اس کا نکاح کر دینا چاہیے۔ اور آج اگر کہے کہ مجھے آزادی چاہیے، میں اپنے جسم کی خود مالک، میرے ماں باپ کون ہوتے ہیں، تو ذرا تصور کرے کہ ماں باپ کون ہوتے ہیں۔ وہ ماں باپ جو 20 سے 25 سال تک اپنی بیٹی کی پرورش کرنے والے اور ایک ایک ضرورت کو پورا کرنے والے، اور وہ ماں کہ جس نے اپنی اس بیٹی کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور درد کو برداشت کر کے اپنے اس بچے کو جنم دیا، اپنی بچی کو جنم دیا، اور پھر اس کی سردی گرمی کا، اس کے بخار کا، اس کی تکلیف کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کی دودھ کا، اس کی خوراک کا انتظام کیا اور خیال کیا، اور 25 سال تک جس والدین نے تجھے گرم ہوا نہیں لگنے دی اور تجھے سردیوں کے اندر ٹھنڈی ہوا سے بچایا اور تیرے لیے لباس کا، رہائش کا، خوراک کا، تعلیم کا انتظام کیا، آج اگر تو کہے کہ والدین مجھے نہ پوچھیں، تو بتا ساری زندگی تیرے لیے ہر خیر کا کام کرنے والے والدین کے لیے اتنا بھی حق نہیں ہے کہ آج تیری شادی کے موقع پر وہ تیرے لیے لڑکے کا انتخاب ہی کر لیں، لڑکی کا انتخاب ہی کر لیں؟ تو والدین کو اتنا بھی حق نہیں ہے۔ والدین کی رضا ضروری ہے، والدین کی رضا بھی ضروری ہے، والدین کو اتنا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے بیٹے کی شادی کرے، لیکن بیٹی اور بیٹے کی رضا کو بھی دیکھا جائے گا۔ جب دونوں معاملے ایک ہم پلہ ہوں گے، برابر ہوں گے، پھر بنیادیں اچھی ہوں گی، پھر نکاح جو ہے وہ تا دیر قائم رہے گا، ہمیشہ قائم رہے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جب ہم اسلامی اصولوں کو چھوڑتے ہیں، جب ہم اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، جب ہم اپنے والدین سے بغاوت کرتے ہیں، تو اللہ کے قانون سے بغاوت کرتے ہیں، نبی کے فرمان سے بغاوت کرتے ہیں، نبی کی حدیث سے بغاوت کرتے ہیں۔ جب اللہ کے پیغمبر نے کہہ دیا کہ والدین کے بغیر، والد کے بغیر نکاح نہیں ہے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان کی بیٹی گھر سے بھاگ کے جا کے شادی کر لے اور پھر اس کے اثرات اچھے ہو جائیں، اس کے اثرات اچھے مرتب ہوں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ مغرب سے آیا ہوا قانون، یہ مغرب سے آئی ہوئی آزادی ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری معاشرے کی مسلمان عورتوں کو، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہیں، پھر آزادی کے نعرے سنتی ہیں، پھر آزادی کے نعرے کا شکار ہو کر پھر وہی چلن، وہی رہن سہن، وہی آزادی، وہی ضد، اور وہی گھر میں بہانے اور وہی سارے معاملات، لیکن طریقہ اور بچاؤ کس میں ہے کہ اپنے بچوں کی، اپنی بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کی تربیت اچھی کریں اور ان کے لیے ہر خیر کا کام کریں، ان کو نیکی کے راستے پر چلانے کی کوشش کریں، ان کو نیکی کی تعلیم دیں، انہیں خیر کی تعلیم دیں، بجائے اس کے کہ آپ وہ تعلیم دیں جس تعلیم کی وجہ سے بیٹی بگڑ جاتی ہے، آپ وہ تعلیم دیں جس تعلیم کی وجہ سے بیٹا بگڑ جاتا ہے۔ اور اقبال نے کہا تھا کہ جس علم سے زن ہوتی ہو نہ زن، کہتے ہیں ارباب نظر ایسے علم کو موت، کہ جس علم کو سیکھنے سے عورت نہ رہے، وہ علم نہیں ہے بلکہ موت ہے، وہ موت ہے، وہ اس دن اس عورت کو، لڑکی کو مار دیتا ہے۔ اس لیے نیکی کی تعلیم دیں، خیر کی تعلیم دیں، قرآن کی تعلیم دیں، قرآن کا ترجمہ سکھائیں، قرآن کی تفسیر پڑھائیں، اللہ کے پیغمبر کے فرمانات اپنے گھر میں سنائیں اور پڑھانے کی کوشش کریں۔ جب دین کی اصولوں پر تربیت ہوگی، پھر آزادی کا نعرہ اور آزادی کا خیال کبھی بھی نہیں آئے گا۔ ہوتا کیا ہے، گھر سے چلے گئے، گھر والوں سے بھی ٹوٹ گئی، گھر والوں سے بغاوت کر لی، اپنے رشتہ داروں سے بغاوت کر لی، کسی کی باتوں میں آ کے گھر سے بھاگ کر نکاح کر لیا، اور جو باتوں میں لانے والا تھا وہ بھی باتیں تب تک تھی
جب تک لڑکی گھر سے نہیں بھاگی، جب گھر سے بھاگی اس نے بھی چھوڑ دیا، تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم کہ نہ گھر والوں سے رشتہ رہا، نہ اس آوارہ منچ آوارہ مزاج لڑکے سے رشتہ رہا۔ پھر اس کے بعد اس کے پاس ایک ہی رستہ ہوتا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ خودکشی کر لیتی ہے، اور خودکشی کرنا بھی اسلام کے اندر جرم ہے۔ گھر سے بھاگ کر والدین کی ناراضگی کے ساتھ، والدین کی عدم موجودگی میں والدین سے چھپ کر نکاح کرنا بھی جرم ہے، اور اسی طرح والدین کی مخالفت کرنا بھی جرم ہے، والدین کو ناراض کرنا بھی جرم ہے۔ تو یہ انسان کی زندگی کا بڑا اہم معاملہ ہے، بڑا اہم موڑ ہے، اور یہ انسان کی زندگی کا بڑا اہم پہلو ہے کہ جس انسان نے نکاح کرنا ہے، مرد ہے، عورت ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، تو نکاح کے معاملے میں اپنے والدین کی رضا کو ضرور سامنے رکھیں، کیونکہ یہ والدین وہ ہیں جو کبھی بھی اس کا برا نہیں سوچ سکتے، کبھی بھی اس کا برا نہیں سوچ سکتے۔ بس اوقات اس کو وقتی طور پہ برا لگ رہا ہوتا ہے کہ میرے والدین پتہ نہیں مجھے کیا کر رہے ہیں، مجھ پر ظلم کر رہے ہیں، وگرنہ حقیقت کیا ہوتی ہے کہ والدین ہر معاملے میں اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے خیر سوچتے ہیں، خیر چاہتے ہیں اور خیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے والدین کے مقام، ان کے مرتبے، ان کی حیثیت اور ان کے اختیارات اور ان کی مداخلت کو دیکھتے ہوئے یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ والدین ہمارے نکاح کے معاملے میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ ہم ابھی اتنے آزاد نہیں ہوئے کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ والدین کیا ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں۔ ہم ابھی اتنے آزاد نہیں ہوئے کہ ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ بھائی کون ہوتا ہے پوچھنے والا، ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہمارے رشتہ دار کون ہوتے ہیں پوچھنے والے۔ ہم اپنی مرضی سے شادی کریں گے، ہم کسی کے تحت نہیں، ہم کسی کی بات نہیں مانتے۔ اسلام کی سراسر یہ تعلیم نہیں، یہ وہ گندا قانون ہے کہ جس کے مخالفت میں اسلام کے اندر بیسیوں آیات اور بیسیوں احادیث موجود ہیں کہ آزادی ان کی آزادی نہیں، آزادی ان کی بے حیائی ہے، آزادی ان کی آزادی نہیں، آزادی ان کی جہنم کا راستہ ہے۔ آج یہاں یہ کہنے والے کہ پتہ نہیں کتنی تنگیاں ہیں، اسلام کے اندر کتنی پابندیاں ہیں، اسلام کے اندر کتنے قوانین ہیں، یہ اسلام پر اعتراض کرنے والے، ان کو اگر مغرب کا ایک چکر لگوایا جائے، کہا جائے وہاں جا کے زندگی گزارو، تمہیں پتہ چلے گا کہ وہاں عورت کی کتنی عزت ہے اور کتنی ذلت ہے، عورت کو کس طرح ذلیل کیا جاتا ہے، عورت کو کس طرح ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا جاتا ہے، عورت کو کس طرح گھروں کے اندر، آفیسز کے اندر اور اسی طرح ہر ایک جگہ پر، ہر ایک ہوٹل میں عورت کو نوکروں کی طرح، ویٹروں کی طرح کام کروایا جاتا ہے۔ کیا اسلام نے عورت کو یہ ذلت دی ہے؟ اسلام نے عورت کو اس ذلت سے بچایا ہے۔ اسلام نے کہا کہ عورت کو کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں، کسی جہاز میں ایئر ہوسٹس بننے کی ضرورت نہیں، کسی بس کے اندر کام کرنے کی ضرورت نہیں، کسی ہوٹل پہ جا کے ویٹر بننے کی ضرورت نہیں، اور کسی کے آفس میں جا کر اس کی نوکری چاکری کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، وہ عزت کا ٹھکانہ اور عزت کی جگہ اس کا گھر ہے، وہ گھر میں رہے اور ملکہ کی طرح، شہزادی کی طرح زندگی گزارے، اس کی ہر ضرورت، ہر جائز خواہش اس کے گھر میں پورا کرنے کے لیے اس کا والد بھی ہے، اس کا بھائی بھی ہے، اس کا بیٹا بھی ہے، اس کی ہر خواہش وہیں پہ پوری ہوگی۔ تو اس لیے اپنے بچوں کی تربیت اسلام کی تعلیم اور دین فطرت کے مطابق کریں۔ جوں بچہ دین فطرت سے ہٹے گا ویسے ہی بچہ تباہی اور بربادی اور فساد کے راستے پر چلنا شروع کر دے گا، اور جوں یہ نعرہ اور یہ فساد اور یہ آزادی اور یہ حقوق نسواں، آزادی نسواں اور یہ تصورات، یہ نظریات معاشرے کے اندر پھیلتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے یہ رسم بد اور یہ مفرور لڑکی کا نکاح بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور ان کو تحفظ بھی زیادہ دیا جا رہا ہے۔ اور جب تحفظ ملتا ہے پھر ان کے اندر جرأت آتی ہے، جب جرأت آتی ہے تو پھر خاندانوں کی ذلتیں اٹھانی پڑتی ہیں، خاندان ذلیل ہو جاتے ہیں، ذلتوں کا سامنا کرتا پڑتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی اسلامی اصولوں کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کو اپنا مشعل راہ اور اپنا راستہ اور اپنا طریقہ زندگی بنانے کا جو ہے وہ تصور عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔